اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان، تو کیا پہلے جمعہ نہیں تھا؟ نہ بھائی، جمعہ ہے ہی نہیں. امام آئیں گے تو پڑھا جائے گا. آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان، تو کیا پہلے جمعہ نہیں تھا؟ نہ بھائی، جمعہ ہے ہی نہیں. امام آئیں گے تو پڑھا جائے گا. ہے کہ جمعہ اس دور میں ساقط ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو جمعہ کے معنی کیا ہے؟ جمعہ کے معنی ہے اکٹھے ہونے کے یا جمع ہونے کے. جس طرح جمع الناس، جمع کی نماز، ایک کی نماز نہیں بلکہ لوگوں کو جمع کر دیا. جمعہ کی فضیلت اور اس دن کے اعمال کی اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں، اس لیے میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ کیا جمعہ کی نماز اور خطبے کا سننا یہ فرض ہے؟ ہمارے نزدیک جبکہ فرض اور واجب کا ایک ہی درجہ ہے. یہ محدثین نے علیحدہ علیحدہ اصطلاح استعمال کی تھی. لہذا جمعہ کی نماز اور خطبے کا سننا یہ فرض ہے. دلیل قرآن کی آیت ہے. سورت کا نام سورۃ جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت ہی جمعے کے نام سے اتار دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایماندارو، مسلمان ہوتا ہی ایماندار ہے اور ایماندار ہوتا ہی مومن ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یک طرفہ مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ، قرآن کو تحریف شدہ، نبوت کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مانتے ہو. لہذا وہ چاہے تو جمعے کی نماز نہ پڑھے بلکہ جمعے کی نماز سے انکار کر دے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادت کرنے سے کون سا اللہ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے. آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ گو مسلمان جمعے کا خطبہ اور نماز ادا نہ کرے تو شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تعاونا بها تبع اللہ علی قلبہ. جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. یعنی 3 جمعے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے صرف ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو اتنی عظیم عبادت کو ترک کرنے والا کیا کفر سے بڑے کام کا ارتکاب نہیں کرتا؟ اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے. لہذا جمعے کو چھوڑنے والا غافل ہے اور مومن کبھی غافل نہیں ہوا کرتا. لہذا یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کا چھوڑ دینا ناقابل معافی جرم ہے. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آج کے دور میں جمعہ ساکت ہو چکا ہے. جمعہ پڑھا ہی تب جاتا ہے جب خطبہ دینے والا خطیب معصوم ہو. لہذا اسلام میں تو صرف 14 ہی معصوم ہے اور ان 14 معصوموں کی غیر حاضری میں جمعہ ساکت ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ان کا حق ہے. یہ تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان کی گفتگو کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب ریڈی میڈ ہے، سب کچھ بنایا گیا ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ غالی شیعہ ہے. سب سے پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. فرمایا جس نے یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ جس نے بھی میری امت میں سے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، جس نے بھی، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، جس نے بھی جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا. اسی طرح قیامت تک جمعہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، جس نے بھی اسے چھوڑا. جس نے بھی، یہاں تو معصوم کی موجودگی یہ شرط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہی نہیں. جس نے بھی، یہ جس قیامت تک کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. لہذا یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس سے کیا مراد ہے. اب آج کے دور میں جبکہ کوئی معصوم موجود نہیں تو کیا ہم امام کے قول کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور جمعے کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا.
امام کے قول کی اس وقت ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں جب اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا قول آ جائے۔ یہ جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک جتنے بھی امتی ہیں وہ سب مراد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے مسلسل 3 جمعوں کو چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری دلیل، اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا اسد اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ خلافت کے پہلے دور میں مسجد نبوی میں امامت کروانے والے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہفتے بعد جمعے جیسے عظیم دن کا عظیم خطبہ بھی ارشاد فرمانے والے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلافت کے دوسرے دور میں مسجد نبوی میں امامت کروانے والے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہفتے بعد جمعے جیسے عظیم دن کا عظیم خطبہ بھی ارشاد فرمانے والے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلافت کے تیسرے دور میں مسجد نبوی میں امامت کروانے والے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہفتے بعد جمعے جیسے عظیم دن کا عظیم خطبہ بھی ارشاد فرمانے والے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ دیکھیے ہمارے نزدیک یہ تینوں بھی معصوم نہیں، جس طرح سے صرف انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، نہ جانے یہ بات میں کتنی دفعہ دلیل سے ثابت کر چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت اتنی ہی ہے جتنی ان کو اللہ کے رسول سے تھی، مگر ہم تمہاری طرح محبت میں آ کر ان کی شان میں مبالغہ آرائی نہیں کرتے۔ حالانکہ امت کا یہ تحقیقی فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شیر خدا اسد اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، مگر ہم ان کی شان میں بھی مبالغہ آرائی نہیں کر سکتے، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے لا تطرنی کما اطرت النصارى، میری شان میں ایسی مبالغہ آرائی مت کرنا جیسی مبالغہ آرائی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی۔ اور لہذا ان تینوں خلفائے امت کے پیچھے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح و شام نمازیں بھی پڑھی اور جمعے کے خطبات بھی سنے۔ اب جب کہ ایک وقت میں 4 بڑے بڑے معصوم زندہ تھے، ان کی موجودگی میں غیر معصوم جمعے کا خطبہ دے اور پھر وہ معصوم بغیر کسی قباحت کے یا اپنی توہین کے دل کی خوشی سے ان کے پیچھے نمازیں اور جمعے پڑھے، یہ بات کیا درس دیتی ہے؟ معصوم غیر معصوم سے اپنی معصومہ بیوی کا جنازہ پڑھائے، یہ بات کیا درس دیتی ہے؟ اب تم ان روشن باتوں کو اندھیروں میں چھپا نہیں سکتے۔ آخری بات، جس طرح جمعہ معصوم کی غیر موجودگی میں ساکت ہو جاتا ہے، تو پھر نماز باجماعت کیوں نہیں؟ ہٹاؤ اپنے ذاکروں کو مصلی سے اور انتظار کرو معصوم کی آمد کا، مگر قیامت تک تمہاری نسلیں اسی طرح کفر کی حالت میں مر کھپ جائے گی، مگر معصوم نہیں آئے گا، کیونکہ جتنے انبیاء نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب مزید کوئی معصوم نہیں آ سکتا۔ مگر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ سلام کے بعد معصوم نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ 1450 سال بعد میں آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جھگڑا معصوم اور غیر معصوم کا نہیں بلکہ امام کا ایماندار ہونا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتہ، نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہیں کر لیتا۔ لہذا معصوم نے غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھی، اور معصوم بھی وہ کہ جو تمام معصوموں کا سردار ہو، تمام معصوموں کا امام ہو۔ اچھا، اب بڑی حیرانگی کی بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی
یا پھر انہوں نے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی کنڈیشن ہی نہیں بتلائی کہ اگر معصوم آ جائے تو کیا ان کے آ جانے کے بعد پوری امت مسلمہ پر جمعہ فرض ہو جائے گا، یا صرف اس مخصوص علاقے والوں کے لیے کہ جس علاقے میں معصوم رہائش پذیر ہوگا۔ یعنی کہ اگر معصوم موجود ہو تو کیا جمعہ اسی مسجد میں پڑھا جائے گا کہ جس مسجد میں معصوم خطبہ دے، یا پھر اس علاقے کی کسی اور مسجد میں بھی، مگر یہاں آ کر ذاکر پھنس جائے گا، کیونکہ معصوم تو ایک وقت میں صرف ایک ہی مسجد میں خطبہ پڑھا سکتا ہے، جبکہ مدینہ میں جس خطیب نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تاریخ کی روح سے وہ معصوم نہیں بلکہ غیر معصوم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب کہ اللہ کے نبی مکہ میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پوری دنیا میں جمعہ ہوتا رہا ہے، تو وہ لوگ جو اس علاقے سے لاکھوں میل دور ہو وہ کس کے پیچھے جمعہ پڑھے گی؟ یہ تو پھر دین بدل جائے گا ان کے لیے جو معصوم کی موجودگی کو پالے اور جو معصوم کی موجودگی سے محروم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ سے جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔